نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ختم نبوت پر ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو اتنا بلند کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ جب یہ آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل ذرا اپنے رب سے جب پوچھ کے تو آؤ کہ اللہ رب العزت نے میرا ذکر کتنا بلند کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ رکھ لیا کہ قیامت تک جہاں جہاں میرا ذکر ہوتا رہے گا اے محبوب وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام لیا، اپنی اتباع کے بعد اپنے رسول کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تم سے محبت کرے گی۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کا لوگوں کے اندر پیغام سنایا وہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے لیے پیروی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو۔ جب تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنے نام کے بعد اپنے رسول کا نام رکھا، اپنی اتباع کے بعد اپنے رسول کی اتباع کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ رب العزت فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا نا وہ سمجھے کہ اس کے اعمال ضائع جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھ کر یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم میں سے کوئی میری اتباع کر لے لیکن میرے رسول کی اتباع نہ کرے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو وہ شخص جو رسول کی اتباع نہیں نہ کر رہا اس کے بھی اعمال جو ہیں اس کے بھی جو نیکی ہیں وہ سب ضائع جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ کافر ہے اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہاں سے بتانا چاہتا ہے کہ اے محبوب جو مجھے نام مانے ہم نے تو اس کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو مجھے مان لے جو میرے اوپر ایمان لائے لیکن اے محبوب وہ آپ کے اوپر نہ ایمان لے نا اس کے لیے بھی ہم نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں جو چیز عطا کریں وہ تم ان سے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں ان چیزوں سے تم رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں اس حکم کو پورا کرو، اس کام کو سر انجام دو، اور جن جن کاموں سے اللہ کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں نا ان کاموں سے رکو، ان کاموں سے باز ہو تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جو ہے وہ تم پر خوش ہو جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آئی، جب بھی کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے تو اللہ رب العزت نے کبھی یہ نہیں شاہ فرمایا محبوب آپ ان کا جواب دیجئے۔ اللہ رب العزت نے خود جوابات دیے، ان کافروں کے اعتراضات کے خود جوابات دیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے آخری نبی نہ مانا تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں شاہ فرمایا محبوب آپ ان کو اب یہ کہیے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود ہی شاہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم نے ان کو خاتم النبیین، نبیوں میں سے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ یہ تو قرآن مجید کی آیات مقدسہ تھی جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ حدیث مبارکہ سے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں میں سے آخری نبی ہونا، اس میں حدیث مبارکہ سے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو نبوت کے باب میں ذکر کیا اور حدیث نمبر 2272 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے نا اب وہ منقطع ہو چکا ہے۔ فرمایا نہ کوئی میرے بعد اب کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ ہی میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باب میں ذکر کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع محمد فقد اطاع اللہ من عصا محمد فقد عصا اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص جو ہے وہ میری اطاعت نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور جو شخص میری اطاعت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم اللہ کی اطاعت میں بھی شامل ہو جائیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں ذکر کیا، اور اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جو ہے وہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ الفاظ سے ارشاد فرمایا، اور جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے باب میں جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم اٹھائی، کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے مجھے بنایا، کہا اس ذات کی قسم ہے تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ تمام لوگوں، اپنے اولادوں سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور آخر میں آپ کو ختم نبوت کا جو ہے وہ ایک مطلب بھی بتاتا چلوں۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا تھا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو نبیوں میں سے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں جو قرآن مجید کے اندر جو خاتم لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا تو اس کی مختلف قراتیں ہیں، ایک قرات کے مطابق اس کو خاتم پڑھا جاتا ہے اور ایک قرات کے مطابق اس کو خاتم بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے خاتم پڑھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے نبیوں کی مہر، اور اگر ہم اس کو خاتم پڑھیں تو اس کا مطلب ہے نبیوں میں سے سب سے آخری، اور یہ دونوں معنی جو ہیں وہ دونوں ہی درست ہیں، کیونکہ جب بھی قرآن مجید کا مطلب دیکھنا ہو، کسی جو لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو اس کے اندر عربی کے محاورے کا جو ہے وہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ عربوں کے ہاں یہ مطلب جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں معنی درست ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبیوں کی مہر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور نبوت کے سلسلے کا جب اختتام کرنا تو وہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کندھوں سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اور ان کے کندھوں سے کچھ بوجھ کو ہلکا کیا تھا نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہیں میرے لیے بنایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا اور میں ہی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا تھا نا تو اللہ رب العزت نے وہ عمر کو بنانا تھا، اور کہا اللہ رب العزت عمر کو بنانا تھا لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس ان احادیث مبارکہ سے بھی اور قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اب جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی نہ مانے وہ بندہ کافر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ تا قیامت تک اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔